السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، جب آدمی گناہ کرتا ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں گناہ کر رہا ہوں، غلط ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے گناہ میں مست ہو جانا، گناہ میں کھو جانا، یعنی آپ کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ جو میں گناہ کرنے جا رہا ہوں وہ کس کیٹیگری کا گناہ ہے، وہ کتنا بڑا گناہ ہے، بس آپ کو تو گناہ کرنے سے مطلب ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے، بس آپ گناہ میں کھونا چاہتے ہو، گناہ میں مست ہو جانا چاہتے ہو، تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے اور بعض دفعہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ کسی نے مجھے ایک گانے کی ٹائمنگ بنا کر بھیجی اور انہوں نے مجھے لکھا کہ مفتی صاحب یہاں کلک کیجئے آپ، تو یہ ایک سانگ ہے، تو اس کی یہ لائنیں ایسی ہیں جو کفریہ اور شرکیہ ہیں، لیکن بہت سارے مسلمان ان لائنوں کو گاتے ہیں، سنتے ہیں اور وہ کفر اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو میں نے جب اس کو کلک کیا اور وہ لائنز میں نے سنی تو واقعی میں وہ لائن کفریہ اور شرکیہ تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، تو ایک ہے گناہ کرنا، آپ گناہ کرو، لیکن یہ دیکھ لو کہ کہیں وہ گناہ ایسا تو نہیں ہے جس سے آپ کفر کی دلدل میں چلے جاؤ، شرک کی دلدل میں چلے جاؤ، کیونکہ گناہ تو اللہ معاف کر دے گا لیکن کفر اور شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کفر اور شرک کو معاف نہیں کرے گا، بڑے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اس طرح کے بہت سارے گانے آتے ہیں جن میں کفری اور شرکیہ لائنز ہوتی ہیں، لیکن ہم مسلمان نوجوان جو ہے نا، کیا کرتے ہیں ہمارے مسلمان نوجوان، لڑکے لڑکیاں، بس اس گانے کو سننے میں مست ہیں، اس گانے کو سن کر جو لذت مل رہی ہے اس میں مست ہے، اس پر ریلز بھی بنا رہے ہیں، اس پہ جو ہے وہ ریئیکشن بھی دے رہے ہیں، اور ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی بات کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری ہوتی ہے وہ چیز۔ کسی چیز کو آدمی بہت ہلکا سمجھ کے بول جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ اتنی بھاری ہوتی ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب وہ گانا جو ہے نا آج کل بہت چل رہا ہے، میں نے دیکھا، پھر اس کو سرچ کیا تو میں نے دیکھا کہ حد ہے، پوری لائن لگی ہوئی ہے مسلمان نوجوانوں کی۔ وہ ایک گانا ہے شراب پیتے پیتے، ہے نا، تو اسی گانے میں ایک لائن ہے کہ اگر خدا کہیں ہے تو سامنے آئے، ٹوٹے دلوں کو جوڑے، اس طرح کی ہے نا، تو وہ آخر میں بولتا ہے کہ لوگوں نے پاگل بنایا ہوا خدا نہیں ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی لائنیں گانے میں بولی گئی ہیں اور نوجوان اس کو بولتے ہیں، سنتے ہیں، باقاعدہ مسلم محلوں میں اس طرح سے گانوں کو بجایا جاتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے گانے آ بھی چکے ہیں پہلے بھی۔ تو گناہ کرتے وقت اتنا تو ہم خیال رکھیں کہ چلو گناہ ہے لیکن ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن خدا کا انکار ہی ہم گانے میں کر بیٹھیں۔ گناہ میں ہم اتنا تو خیال کرنا سیکھیں، چلو گناہ ہے، لیکن گناہ میں اتنا تو ہم کم از کم موٹا موٹا خیال کرنا سیکھ لیں کہ یہ گناہ ہمیں کفر تک پہنچا دے گا، یہ گناہ ہمیں شرک کی دلدل میں پھانس دے گا، یہ گناہ ہماری آخرت کو ہی برباد کر دے گا، ایسا گناہ جس کی توبہ ہی نہ ہو۔ اسی لیے اس طرح کے گانوں سے بچیے اور گناہ کے سلسلے میں بھی تھوڑی سی اویئرنیس اپنے اندر پیدا کیجیے۔ پچھلے زمانے میں بہت بڑے بڑے اللہ والے ہیں جو بڑے بڑے گنہگار تھے اپنی جوانی میں، لیکن انہوں نے گناہ میں خیال کر رکھا، دل میں احساس رکھا، اللہ نے ان کو ولی بنا دیا۔ اسی لیے میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ گانا اور اس طرح کے گانوں میں اس طرح کی جو لائنز ہوتی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ گھروں میں آپ بجا رہے ہو اور پورا گھر جو ہے ان گانوں کو سننے کی وجہ سے کفر اور شرک کی دلدل میں پھنسا جا رہا ہو اور ہم زبانی مسلمان رہ جائیں، دل سے ہمارے ایمان نکل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔